خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو ایران کے شہر سجستان میں پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 8 فروری 1143 عیسوی بمطابق 14 رجب 537 ہجری میں ہوئی ہے. یعنی خواجہ صاحب کی ولادت بھی رجب میں ہے اور وصال بھی رجب میں ہے. اور شمسی اعتبار سے دیکھیں تو فروری کے مہینے میں 1143 سنہ عیسوی میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے. ایک بڑا ہی نیک اور پارسا لوگوں کا گھرانہ تھا. والد صاحب حضور قبلہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر ایک شہزادے کی ولادت ہوئی. والد صاحب خود عالم دین ہیں اور آپ بڑے تاجر ہیں اور آپ کا سفر جو ہے وہ بغداد کی جانب ہوتا ہے اور اسی تناظر میں قبلہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ کی پرورش ہوئی. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کروں اور یہ ایک غلطی کا ازالہ اس پلیٹ فارم سے کرنا بہت ضروری ہے کہ قبلہ خواجہ صاحب ایران کے علاقے سجستان میں پیدا ہوئے, جس سجستان کی وجہ کر قبلہ خواجہ صاحب کو سجزی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں فارسی کی جتنی کتابیں آپ دیکھیں, میرے مطالعے میں جتنی کتابیں رہیں, ان سب کے مطابق قبلہ خواجہ صاحب کا جو لقب ہے یہ سجزی ہے, اسی وجہ کر کہ آپ سجستان سے ہیں. اور اس پر میرے پاس بحمدہ تعالیٰ دلائل ہیں. 404 سنہ ہجری کے بزرگ ہیں, 249 سنہ ہجری کے بزرگ ہیں, بڑے بڑے طبیب اور قاضی گزرے ہیں, ان سب کے نام کے آگے سجزی ہے. لیکن یہ جو بر صغیر میں قبلہ خواجہ صاحب تشریف لائے تو یہ سجزی سے بگڑ کر نقطوں کا تبادلہ ہوا اور یہ پھر سنجری بن گیا. تو بہتر یہی ہے کہ یہی لفظ بولا جائے. باقی کسی کو میری بات سے اختلاف ہو تو سنجری بولنے میں بھی قباحت کوئی نہیں ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن قبلہ خواجہ صاحب تک پہنچ جائے اور وہ ظاہر سنجری بولنے سے بھی پہنچ جائے گا. لیکن اصل تلفظ جو ہے وہ سجزی ہے کہ آپ سجستان کے رہنے والے تھے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ بڑا مشہور ہے, سلطان الہند, عطائے رسول. صرف ان 2 القابات پر بات کی جائے تو خواجہ صاحب کی شخصیت پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. آپ سوچئے ذہی, جس کو ہم کہتے ہیں وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس محبوب کریم علیہ السلام نے جن کو عطا فرمایا ہو تو پھر اس عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی. سلطان الہند کی وجہ بہت واضح ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے تو بھی, اور آج تک بڑے بڑے سلطان اور بڑے بڑے نامور اور قد آور حضرات آج بھی قبلہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے ہیں. یعنی ہند کا جو بادشاہ ہے, بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہند کی جو سرداری آپ کو عطا فرمائی ہے وہ قبلہ خواجہ غریب نواز کے حصے میں آئی ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملا